اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں۔ لیکن پریشانی ہر اس انسان کا مقدر ہے جو اپنی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، ایک یعنی آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کو جہاں جانا ہے، یعنی آپ نے منزل کا تعین کر لیا ہے، لیکن آپ نے غلط راستے کو اختیار کر لیا، اور اب آپ کے پاس نہ کوئی راستہ دکھانے والا ہے، اور یعنی صحرا ہے، ریگستان ہے، اس میں کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ تو اب صحرا میں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ صحرا میں پہنچ گئے جہاں کوئی راستہ بھی، اب ظاہر ہے کہ آپ اپنی منزل سے بھٹک گئے، تو پریشانی ہی اب آپ کا مقدر ہے۔ ہمارے آج کی زندگی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، منزل اللہ نہیں ہے، ہم اللہ کے طلبگار نہیں ہیں، اللہ کے دیدار کے طلبگار نہیں ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے دیدار کا عاشق ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کی ہے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اپنی محفل سے اے رسول ان لوگوں کو نہ ہٹائیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے رہتے اور چاہتے کیا ہیں؟ مکھڑے کے طلبگار ہیں۔ یریدون وجہ چہرے کو کہتے ہیں، مطلب ذات۔ تو اصل میں ہم اپنی منزل سے بھٹک گئے ہیں، اب پریشانیاں ہمارا مقدر ہے۔ بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم تو پریشانیوں کو دنیا کی کوئی وجہ بیان کرتے ہیں نا، اور مختلف قسم کے ایشوز آ جاتے ہیں۔ آپ کی منزل چونکہ دنیا ہے، دنیا ہی کے آپ ہو کے رہ گئے ہیں، اب دنیا میں کوئی بھی چیز ایشو بن سکتی ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات نان ایشوز ہوتے ہیں، آپ میں کوئی خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پینک ہو جاتے ہیں آپ، اور کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، بس نامعلوم خطرات آپ کے سامنے ہوتے ہیں، پھر آپ پینک ہو جاتے ہیں یا آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مختلف قسم کوئی بھی چیز پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، اور پھر پریشان، مثال کے طور پہ برا نہ مانے لیکن مثالیں تو بیان کرنی پڑتی ہیں۔ شوہر ہے، بیوی ہے، اب شوہر جو ہے نیک کردار ہے، لیکن اب بیوی کو شک ہو گیا، وہ دفتر جاتے ہیں، ان کی ایک سیکرٹری ہے، بڑی خوبصورت ہے، مثال کے طور پہ۔ تو یہ میں ایک مثال کہہ رہا ہوں۔ اب شوہر تو ان کا کردار ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے اعتماد نہیں کرتی اپنے شوہر پہ۔ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی، یہ اپنے شوہر پہ اعتماد نہیں کرتی۔ اب یہ بس وہ کبھی موبائل چیک کرتی ہے شوہر صاحب کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا، کس سے بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ مطلب نان ایشوز جو ہیں، آپ کا چونکہ منزل غلط ہو گئی آپ کی، اب مختلف اندھے کی پریشانیاں آپ کو لاحق ہوں گی۔ یہ میں نے آپ کو مثال بیان کی، لیکن ایسی ہزاروں چیزیں ہوں گی جو ایشو نہیں ہوگا اور آپ اسے ایشو اپنی زندگی کا بنا لیں گے۔ یہ تو ویسے ہی میں نے ایک نمونے کے لیے آپ کو بات بتا دی نا کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایشو بنا لیا۔ لیکن اگر آپ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں تو ایک بات میری نوٹ کر لیں، آپ پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ مختلف خطرات، اور یہ میں بڑی چھوٹے لیول پہ بھی اور بڑے لیول پہ بھی بات کر رہا ہوں، تو خطرات جو ہیں وہ آپ کو لاحق ہوں گے۔ تو یعنی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے دوری۔ اور پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ بھٹک جاتے ہیں، یہ جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں نا، یہ قرآن کی ایک آیت کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں، لیکن میں آیت بھی بیان کر دیتا ہوں۔
کہ یہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ صحیح ہیں، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں. اب ہم آپ دیکھیں آج کے معاشرے میں ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ منزل ہماری کافروں کی ہے. کافروں کی منزل دنیا ہے، تو ہماری منزل بھی دنیا ہے، دنیا ہی کی خواہشات ہیں. ہم دنیا ہی اپنی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا ہی کی فکر میں ہیں، دنیا ہی میں ترقی چاہتے ہیں اور دنیا ہی کے مسائل کا ہم حل چاہتے ہیں. یہ بھٹکے ہوئے انسان کی بہت بڑی نشانی ہے. جو انسان بھٹک گیا ہے اس کو ظاہر کی پریشانی ہوگی، جو سیدھے راستے پر ہے اس کو اپنی آخرت کی پریشانی ہوگی کہ پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا میرے ساتھ، یا حشر میں کیا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ظاہر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یا ابو بکر صدیق ہیں یا حضرت عمر ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن سارے یعنی سب لوگوں کو، ایسی ان کا قول ہے کہ سارے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا گیا، ایسا ایک قول ان کا ہے، کہ تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ جو آخری شخص ہے کہیں وہ نہ چلا جائے، میں اپنے آپ کو یہ سمجھوں گا کہ میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں. ایسا کوئی ہے، لیکن میں اس پہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے. لیکن جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پریشان، آج کے جو ہم موضوع یہ ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں. دیکھیں انسان کے یعنی اللہ کے راستے سے جو انسان بھٹک گیا وہ پریشانی اس کا مقدر ہوگی. اور میں آپ کو علامات بھی بتا رہا ہوں. ظاہر نان ایشوز جو ہے، چلو ایشو بھی بن گیا، لیکن ظاہر کے لیے آپ پریشان ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں. میری اولاد کا کیا ہوگا؟ جوان اولاد ہے، آپ نے اس کی تربیت کی مثال کے طور پہ، اب وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئی ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن آپ کو اس کی پریشانی ہے. ظاہر ہے دیکھیں جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، اب تربیت کر دیتی ہیں، اب آپ پر ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اب وہ اگر وہ غلط راستے، تو آپ مناسب اس کا وہ کریں، یعنی تدارک کرنے کی کوشش کریں، لیکن پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی اولاد آپ اپنی قبر میں لیٹے گی. آپ نے اگر اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے تو آپ اپنی قبر میں جائیں گے اللہ تعالیٰ. تو وہ جو غلط کر رہا ہے، آپ کی اولاد میں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے. ہاں اگر آپ کی تربیت میں فرق ہو، آپ نے اسے صحیح راستہ نہیں بتایا ہو، پھر یہ ہے کہ آپ یعنی پھر اس کے جرم میں برابر کی شریک ہوں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن میں پریشانی کی بات کر رہا ہوں، دنیا اگر آپ کو پریشان کر رہی ہے، مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، دنیا اگر آپ کو پریشان کر رہی ہے اور آپ پریشان ہیں، تو اس کا یعنی یہ بین ثبوت ہے کہ آپ راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے. ظاہر اگر آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ یعنی یہ کہ آپ کی نظر میں ظاہر کی اہمیت ہے، ظاہر پر آپ کی توجہ ہے اور ظاہر کی اہمیت ہے، تو پھر آپ ظاہر کے لیے پریشان ہوں. لیکن اگر آپ کی منزل اللہ ہے تو پھر ظاہر آپ کو تنگ نہیں کرے گا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ کرام پہ، ان کی ساری زندگی بالکل واضح ہے. 3 سال ان کا مقاطعہ ہو گیا شعب ابی طالب میں، کوئی کھانا پینے کی چیز بالکل انہوں نے راستے بند کر دیے تھے. اب یہ پریشانی نہیں کہ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال. تو یہ ظاہر ہے کہ پریشانی کی بات تھی، لیکن وہ لوگ پریشان ہی نہیں ہوئے. کوئی ایک آپ واقعہ مجھے نہیں سنا سکتے. 3 سال اپنے گھر سے بے گھر رہے. آپ کی تو ایک رات گھر سے باہر آپ اپنے گزارنا جو ہے آپ کے لیے وہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اگر کوئی حالات ایسے آ جائے نا. یہ بہرحال تو لیکن وہ 3 سال گھر سے باہر رہے.
اور پھر چمڑے ابال کر اس کا جوس پیتے تھے اور خوراک بھی نہیں تھی، لیکن وہ لوگ پریشان نہیں ہوئے، اللہ کی راہ میں تھے، ان کو کیا پریشانی تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا، وہ ایک آزمائش تھی، اس میں وہ پورے اترے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو سچے امتی ہیں اور ہماری منزل اللہ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ظاہر پریشان کر رہے ہیں۔ آپ سے اگر آپ کے مسائل پوچھیں تو کبھی بیوی صاحب کو شوہر کا مسئلہ ہے، کبھی شوہر صاحب کو بیوی کا مسئلہ ہے، کبھی بچے والدین سے تنگ ہیں، کبھی کیا ہیں کبھی کیا ہیں، یہ سارے آپ کے مسائل ہیں، اسی میں لوگ پریشان ہیں۔ تو نہیں، پریشانی کی وجہ جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو اب اس کے مقدر میں پریشانی ہوگی، سکون چین جو حقیقی خوشی ہے وہ اب نہیں آ سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ پریشان رہے گا۔ نان ایشوز آپ کو میں نے بتایا، نان ایشوز اس کو پریشان کریں گے، اور تو یہ ایک ایسی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ مطلب میں یہ جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر آپ دنیا داری میں مبتلا ہو گئے تو آپ پریشان رہیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور مقامی طور پر ایک نگران کی نگرانی میں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم